السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شریعت نے بدفالی اور بدشگونی کی اجازت نہیں دی ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ نیک فال کے سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے شریعت کی طرف سے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیا بھی ہے، اور احادیث سے اس کی ایک طرح کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا طیرۃ وخیرھا الفال، قالوا وما الفال؟ قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، بخاری شریف حدیث نمبر 5313، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی وقعت نہیں ہے، اور بہتر چیز فال ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ فال کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیک کلمہ جس کو تم میں سے کوئی سنے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفال الحسن ویکرہ الطیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال کو پسند فرماتے تھے اور بدفالی اور بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے۔ نیک فال کیا ہے؟ کہ وہ ایک اچھا کلمہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، جس کو کوئی آدمی سننے کے بعد اس کلمے کے ذریعے سے یہ امید اللہ رب العزت سے رکھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کلمے کی بدولت مجھے اس میں کامیابی ملے گی، یا وہ میرے مقدر میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجۃ یعجبہ ان یسمع یا راشد یا نجیح، ترمذی شریف حدیث نمبر 1541۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتلایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے جایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سننا پسند فرماتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ یا راشد یا نجیح، جس کے معنی آتے ہیں کہ راستہ پانے والا، کامیاب شخص۔ آئیے نیک فال سے ہوتا کیا ہے؟ نیک فال سے انسان جب یہ الفاظ سنتا ہے کامیابی و کامرانی کے اور اچھائی کے کلمات جب سنتا ہے تو انسان کی طبیعت اس سے مچل جاتی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، اور کام کرنے میں دل جمعی پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال کی اجازت فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیک فال لیا کرتے تھے۔ نیک فال کیسے لیا جاتا ہے؟ مثلا کوئی بیمار شخص ہے اور کوئی عیادت کرنے والا، تیمارداری کرنے والا اس کو صحت مند کہہ کر پکارے، اور اس صحت مند کے الفاظ سے بیمار شخص یا اس کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اس سے نیک فال لے کے جو بیمار ہے وہ صحت پا جائے گا، اللہ سے یہ امید رکھے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت اس کو پیش آئی ہے، لیکن سامنے والا کہہ رہا ہے اے ضرورت کو پانے والے، اے حاجت کو پانے والے، اور اس شخص جس یہ کلمہ سن رہا ہے اس سے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید رکھے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا شخص یا مجاہد لفظ منصور کو سن کر یا منصور نامی آدمی کا سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ کر اپنی فتح کی امید رکھنا، یہ نیک فالی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تجارت کر رہا ہے اور تاجر شخص ربا، جس کے معنی فائدے کے آتے ہیں، پروفٹ کے آتے ہیں، اسی طریقے سے رازق، رزاق یہ لفظ سن کر اپنی تجارت میں نفع کی امید رکھنا، یا کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے
اور وہ لفظ واجد یا واجد نامی کوئی شخص سامنے سے جا رہا ہو اور اس سے پھر یہ توقع رکھنا کہ میری یہ گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی، یہ نیک فال ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ جن الفاظ میں نیک فالی اور بد فالی یعنی نیک شگونی اور بد شگونی دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے، یا آج کل جو رائج معاشرے کے اندر بہت سے فال لینے کا طریقہ ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے۔